بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو رمضان مبارک۔ رمضان کے روزے کا مقصد، اہمیت، فرضیت اور فوائد کیا ہیں؟ بس ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے، انشاءاللہ دولت کی بارش ہوگی اور خوشی نصیب ہوگی۔ رمضان کا مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ ایک مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو 70 گنا دے گا۔ انشاءاللہ آپ ایک نیکی کریں گے، اللہ پاک آپ کو 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں، اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ رمضان کے مہینے میں آسمان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گھروں میں بس چلتے پھرتے ہر وقت روزے کے ساتھ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیسے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی کسی چیز سے رک جانے یا اسے ترک کرنے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا صوم یعنی روزہ کہلاتا ہے۔ اسلامی عبادات میں سے روزہ ایک اہم عبادت ہے اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار میرے خاطر اپنی خواہشات اور کھانا پینا ترک کرتا ہے۔ روزہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے کا حقیقی مقصد بندے میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں سے بچنا ہے۔ تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ تمام اچھے اعمال کا سرچشمہ ہے اور یہ انسان کو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے روزے دار کو غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے فائدے روزے کے بہت ہیں۔ ایک ہی وقت پر سحر و افطار کرنے سے مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کوا اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے دار کی نیند، عبادت، سانس لینا، تسبیح اور دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا
قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے جنت کی حوریں آراستہ اور مزین کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی روزے داروں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت میں داخلے کا اسپیشل گیٹ بنایا گیا ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اس جنتی دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اگر تندرست اور صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، تندرست رہو۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ صرف ایک کام یہ کرتے رہیں کہ چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتے رہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک تو آپ کو صحت ملے گی، اور دوسرا آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق کا مسئلہ، آپ کی بیماری کا مسئلہ۔ پیارے دوستوں، آئیے اس وظیفے، اس تسبیح کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے چلتے پھرتے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے کے ساتھ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کے رمضان خوشیوں میں گزرتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ نے استغفار اس طرح سے پڑھنی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ نے روزے کے ساتھ اس تسبیح کو بے انتہا پڑھنا ہے، بے شمار پڑھنا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو یا بیماری کا مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، ہر اس مسئلے کے لیے آپ کو یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھکاری بن کر اور اس کی خوشنودی کو مقصد اصلی بنا کر اس مبارک مہینے کے مخصوص اعمال کو سلیقے اور قرینے سے ادا کرے گا تو پوری امید ہے کہ اس سے اس کی آئندہ زندگی ضرور سنورے گی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جن سے ہر کوئی واقف ہے اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ان کو ادا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا۔ عام حالات میں آدمی ادھر التفات نہیں کرتا، لیکن روحانیت سے لبریز اس زمانے میں اگر ان کی طرف توجہ کی جائے تو کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ان پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح کئی گناہ جن سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور وہ سراسر بے مقصد ہوتے ہیں، اس خیر و برکت کے زمانے میں اس سے بچنے کی بھی ہمت کی جا سکتی ہے۔ بد نظری یعنی اجنبی عورتوں کو تکنا، دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہنا، گانے باجے سننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا جبکہ وہ کسی خلاف شریعت بات کے لیے نہ کہتے ہوں، چغل خوری اور دھوکہ دہی وغیرہ گناہ ہیں۔ ان کا نقصان ہر ایک پر ظاہر ہے۔ اگر روزے میں تقویٰ کی صفت حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ سنہری موقع ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ ممکن ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اے کاش ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کے آداب کی بجا آوری کے ساتھ ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پسند آئی ہو تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔